اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے نون ساکن کے قاعدے۔ غنہ میں ہم نے پڑھا تھا جب بھی نون اور میم کے اوپر شد آ جائے تو ہم نے وہاں پر غنہ کرنا ہے۔ غنہ تھوڑی دیر ناک میں آواز لے جا کے ٹھہرانے کو ہم غنہ کہتے ہیں، اور جب بھی نون اور میم پر شد آئے گی تو ہم نے غنہ کرنا ہے۔ اور غنہ کی پہچان میں تو ایک یہ شد والی ہو گئی جہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، اس کے ہم نے 3 قاعدے سیکھے ہیں۔ دوسری پہچان میں جب میم کے اوپر جزم ہو اور اس کے آگے دوبارہ میم آ جائے تو تب بھی ہم نے غنہ کرنا ہے۔ تیسری پہچان میں لفظ کے اوپر جزم ہوگی میم کے اور اس کے بعد آگے جو لفظ با آ جائے تو وہاں پر بھی ہم نے غنہ کرنا ہے، یہ ہم نے پچھلے سبق میں سیکھا۔ اور اب ہم نون ساکن کا قاعدہ سیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف ہلکی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم نون ساکن کو غنہ کے بغیر پڑھتے ہیں۔ پہلے تو میں نے آپ کو غنہ والے لفظ بتائے تھے، اب بتا رہے ہیں کہ غنہ کے بغیر کن الفاظ کو پڑھتے ہیں۔ جہاں پر نون کے اوپر جزم ہوگی اور اس کے آگے حروف ہلکی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے۔ حروف ہلکی بھی 2 طرح کے ہیں، ایک کو ہم نے سمپل پڑھنا ہے اور دوسرے کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے۔ جیسے اب ایک ہا کو ہم نے سمپل ہا پڑھنا ہے، دوسرے ہا کو ہم نے حلق سے ہا کر کے نکالنا ہے، اور ایسے ہی حمزہ ہے اس کو ہم نے سمپل پڑھنا ہے اور عین کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے، زبان کو پیچھے کی طرف زور دے کے۔ اب یہ حروف ہلکی ہو جاتے ہیں حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ جہاں پر بھی حروف ہلکی آ جائیں گے ہم نے اس کے پچھلے نون پہ غنہ نہیں کرنا۔ اور اسی طرح اگر نون ساکن کے بعد لام یا را آ جائے تب بھی غنہ ہم نے نہیں کرنا۔ ینعون، اب یہ دیکھیں یہاں پہ نون پہ جزم ہے لیکن اس کے آگے حمزہ ہے۔ حمزہ جو ہے حروف ہلکی ہے، اس میں ہم نے غنہ نہیں کرنا، اس کو سمپل ہی پڑھنا ہے، چاہے حروف ہلکی میں سے کوئی آ جائیں۔ اب ان کو اچھے طریقے سے حروف ہلکی کو ذہن نشین کر دیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اس میں جو حمزہ اور ہا ہے اس کو ہم نے سمپل ہی ادا کرنا ہے، اور جو حلق میں زور دے کے حا، عین، ان پہ بھی ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ ینعون، ینعون، اب دیکھیں او پہ بھی ہم نے اس کو زیادہ نہیں کھینچنا کیونکہ یہاں پر آ گئی ہے واو لین۔ واو پہ جب جزم ہوگا اور اس کے پیچھے زبر ہوگی تو وہ واو لین ہے، ہم نے اس کو بھی لفظ کو نہیں کھینچنا، اس کو آرام سے بغیر جھٹکے کے ادا کرنا ہے، لیکن لفظ کو بالکل بھی نہیں کھینچنا۔ اور ہم نے نون پہ بھی غنہ نہیں کرنا کیونکہ آگے حمزہ آ گیا ہے۔ ینعون، 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 من آمن، من آمن۔ اب دیکھیں نون پر جزم ہے اور آگے حمزہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا الف کے اوپر کچھ بھی آ جائے، زیر، زبر، پیش، کھڑی زبر کچھ بھی آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، وہ الف نہیں رہتا۔ تو یہاں پر بھی حمزہ اس کو ہم کہیں گے۔ اب نون کے اوپر جزم ہے، آگے حمزہ، تو ہم اس کو غنہ نہیں کریں گے، اور حمزہ کے اوپر جو کھڑی زبر ہے تو ہم اس کو 2 حرکت کھینچیں گے۔ ینہون، ینہون، اب یہاں پر بھی ویسے ہی ہے، جیسے نون پہ جزم اور اس کے آگے حمزہ تو ہم نہیں کھینچیں گے، یہاں پر بھی نون پہ جزم اور آگے ہا۔ ہا بھی حروف ہلکی ہے، یہ سمپل والا ہا ہے، اس کو ہم نے حلق کے پیچھے زبان کو زور تو نہیں دینا، لیکن اس کو ہم نے یہاں پر بھی غنہ نہیں کرنا۔ من ہاجر، من ہاجر، اب دیکھیں یہاں پر بھی نون پر جزم اور اس کے آگے ہا آ گیا ہے حروف ہلکی میں سے، تو ہم اس میں نون پر غنہ نہیں کریں گے، اور ہا کو ہم نے 2 حرکت کھینچنا ہے کیونکہ ہا پر زبر ہے اور آگے الف ہے، تو اس کو 2 حرکت لمبا کریں گے۔ من ہاجر، من ہاجر، من ہاجر، انعمت،
انعمت، اب یہاں پر آئین جو ہے وہ حروف حلق ہے، آئین کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے اور زبان کو پیچھے کی طرف حلق پر زور دے کے آئین کو نکال کے ادا کرنا ہے، لیکن یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ آئین جو ہے حروف حلقی ہے۔ انعمت من علق، من علق، اب یہاں پر بھی نون پہ جزم ہے اور آگے آئین آ گیا ہے تو ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ من علق، اب قاف کو ہم نے موٹا رکھنا ہے، من علق، من علق، ونحر، ونحر، نون پہ جزم اور آگے ہا آ گیا ہے تو یہاں پر بھی ہم نے غنہ نہیں کرنا، ونحر، ونحر، را کو ہم نے موٹا رکھنا ہے، من حرم، من حرم، اب یہاں پر بھی ہم نے غنہ نہیں کرنا ہے کیونکہ آگے ہا آ گیا، ہا حروف حلقی ہے، زبان میں پیچھے کی طرف زور دینا ہے اور را کے اوپر شد ہے، را کو ہم نے شد والے لفظ کو ہم نے 2 دفعہ پڑھنا، زور دے۔ فَسَيُنْغِضُونَ، فَسَيُنْغِضُونَ، اب غائن کو ہم نے موٹا رکھنا ہے، غائن جو ہے حروف حلقی ہے، غائن کو موٹا بھی رکھنا ہے اور اس کے پیچھے جو نون ہے اس پہ جزم ہے تو اس کو ہم نے غنہ نہیں کرنا، دعات کو ہم نے موٹا رکھنا ہے اور دعات کے اوپر پیش ہے، آگے واو پہ جزم ہے تو یہ آ جائے گی واو مدہ، تو واو مدہ کو ہم نے 2 حرکت لمبا کرنا ہے۔ فَسَيُنْغِضُونَ، 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 من غیرکم، نون پہ غنہ آگے غین جزم تو اس کو ہم نے غنہ نہیں کرنا، یا کے اوپر جزم اس کے پیچھے غین پہ زبر تو یہ یائے لین تو اس کو بھی لمبا نہیں کرنا۔ والمنخنقۃ، اب یہاں پر بھی ہم نے نون پہ جزم ہے، آگے خا آ گیا ہے تو ہم نے اس پہ غنہ نہیں کرنا، والمنخنقۃ، والمنخنقۃ، خا کو موٹا رکھنا ہے، قاف کو بھی موٹا رکھنا ہے، والمنخنقۃ، کسی بھی حرف کو ہم نے لمبا نہیں کرنا۔ لمن خاشیہ، لمن خاشیہ، یہاں پر بھی خواہ کو موٹا رکھنا ہے، خواہ جو ہے حروف حلقی ہے، نون پہ جزم آ گئی ہے تو ہم نے غنہ نہیں کرنا نون پہ۔ لمن خاشیہ، لمن خاشیہ، لمن خاشیہ، حروف حلقی اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غائن، خواہ، جہاں پر بھی آ جائیں وہاں پہ ہم نے پچھلے نون پر اگر جزم بھی ہو تو ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ نون اور شد، نون اور میم پر شد آ جائے تو ہم نے غنہ کرنا ہے، اگر یہ حروف حلقی بھی آ جائیں، لیکن اگر صرف جزم ہے تو ہم نے آگے دیکھنا ہے اگر حروف حلقی پر غنہ نہیں کرنا۔ من آمن، ینہون، اب نون پہ جہاں پہ جزم آگے حروف حلقی غنہ نہیں کرنا۔ من ہاجر، اب ہا کو ہم نے 2 الف لمبا کیا، کھڑی آگے الف مدہ کی وجہ سے۔ انعمت من علق، من علق، وانحر، وانحر، من حرم، من حرم، اب ہا حروف حلقی اور را کو ہم نے موٹا رکھنا ہے۔ فَسَيُنْغِضُونَ، فَسَيُنْغِضُونَ، دعات کو ہم نے واو مدہ کی وجہ سے لمبا کیا۔ من غیرکم، من غیرکم، والمنخنقۃ، 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 لمن خشیہ، لمن خشیہ، لمن خشیہ، امید کرتی ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، جہاں پہ حروف حلقی آ جائیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غائن، خواہ، ان الفاظ پر ہم نے غنہ نہیں کرنا، لام یا را آ جائے تب بھی ہم نے غنہ نہیں کرنا، اور اس کے علاوہ جن الفاظ پر غنہ آئے گا وہ آگے جیسے جیسے اس کے رول آتے جائیں گے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ تو آج کا ہمارا لیسن یہیں تک ہے، اس کی پریکٹس کریں۔